Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear sisters and viewers, welcome back to the channel. Today we will explore how women can earn money from home while following Islamic guidelines and values. یہ ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے ہے جو اسلامی حدود میں رہتے ہوئے گھر بیٹھ کر حلال طریقے سے کمائی کرنا چاہتی ہیں. تو ان کے لیے میں اس ویڈیو میں بہت سارے ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی کہ کس طرح وہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے لیے حلال طریقے کمائی کے جنریٹ کر سکتی ہے. تو اگر تو آپ لوگ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. تو ویورز، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ بھی دوں گی کہ اگر آپ لوگ ایک اسمال بزنس اونر ہو یا ایک اسمال بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو گھر سے، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے اس جو ہے نا سورس آف انکم کو انکریز کر سکتے ہو اور ٹاپ لیول پر کس طرح لے کر جا سکتے ہو. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو لاسٹ میں ایک ٹپ ضرور دوں گی. آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ اپنے جو ہے نا بزنس کو ہائی لیول تک لے جا سکتے ہیں. لیکن اب تو ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ اپنے لیے جو ہے نا کچھ انکم کے جو ذرائع ہیں، ویز آف ارننگ ہیں، گھر میں رہتے ہوئے اور اسلام کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے کس طرح آپ چیزوں کو دیکھ سکیں گے. تو چاہے اس کے لیے آپ چاہے طالبہ ہوں، چاہے ماں ہوں یا گھر میں رہنے والی خاتون ہوں، کئی حلال طریقے ہیں جن سے آپ کمائی کر سکتی ہیں. تو فرسٹ آف آل تو ہم نے اسلامک پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کس چیز کرنے کی اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں کمانے کی. تو اسلام میں عورت کو کام کرنے کی اجازت ہے، بشرطیہ کہ وہ اسلامی حدود کا خیال رکھے. خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجرہ تھیں. ان کا مال ملک شام اور دوسرے بہت سارے بڑے بڑے ممالک میں جاتا تھا، اور اسلام کو بعد میں انہی کے مال سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا. تو کمانا ایز اٹ از برا نہیں ہے، لیکن ایک عورت جو چاہتی ہے کہ میں نے اسلام کو بھی فالو کرنا ہے تو کیا میں اس طرح کما سکتی ہوں، تو بالکل وہ کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. دیز کنڈیشنز آر ویری سمپل، مطلب کہ دا ورک مسٹ بی حلال. آپ نے حلال کام کرنا ہے، حرام کی طرف بالکل بھی نہیں جانا. یہ نہیں کہ کچھ دنوں آپ نے حلال کام کیا تو اس کے بعد آپ کو لگا کہ دیکھیں حرام کام تو بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے صرف حلال پہ ہی فوکس کرنا ہے. اور دین نمبر 2 پہ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ موڈیسٹی مسٹ بی پریزرو، مین کہ آپ نے جو ہے نا اپنے حیا کا اور پردے کا خیال کرنا ہے. اور پھر نو فری مکسنگ وتھ نان محرم کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ آپ نے بالکل بھی بات چیت نہیں کرنی، ان کے ساتھ فری نہیں ہونا، گیدرنگ وغیرہ نہیں. اس کے بعد جو کنڈیشن آتی ہے کہ گھر اور بچوں کی ذمہ داری جو ایک عورت کے سر پہ ہوتی ہے، اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی. جب یہ چیزیں آپ ان کنڈیشنز کو پورا کر سکتی ہیں تو آپ فردر آگے جا سکتی ہیں، اپنے ویز آف ارننگ ڈھونڈ سکتی ہیں، جو کہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ 10 ویز ہیں کہ آپ لوگ کس طرح گھر سے کمائی کر سکتے ہو. نمبر 1 پہ جو آتا ہے وہ فری لانسنگ کا ہے. فری لانسنگ ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے گھر بیٹھے کمائی کا. آپ رائٹنگ کر سکتی ہیں، ڈیزائننگ، ڈیٹا انٹری یا ترجمہ جیسے کام آن لائن کر سکتی ہیں. لوگوں کو یہ جو فری لانسنگ کا کام ہے، جیسے اپ ورک، فائیور پہ اپنے اکاؤنٹ بنا کر آپ فری لانسنگ کا کام بھی کر سکتی ہیں. اس کے لیے بھی آپ نے اپنے کام کے ساتھ پروفیشنل ہونا ہے اور اننیسیسری چیٹنگ سے بالکل اوائڈ کرنا ہے. نمبر 2 پہ ٹیچنگ آن لائن. آپ نے قرآن ٹیچ کرنا ہے تجوید کے ساتھ، یا اسکول کا کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھا سکتے ہو تھرو زوم اور اسکائپ، جو کہ ٹیچنگ آن لائن کا بھی کافی دور ہے. لوگ جو ہے نا اکثر جو مومز ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے گھر میں ہی پڑھیں، تو ان کے لیے آپ ایک اچھا ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو اسکائپ یا پہ زوم کے ذریعے. ہوم بزنس کے کچھ آئیڈیاز ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ہے ہینڈ میڈ پروڈکٹس بیچ کر آپ ہوم بزنس کر سکتی ہیں. آپ اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے کہ
حجاب ہو گیا، جولری یا اسلامک سجاوٹ کی چیزیں، صابن کا کاروبار، کریم وغیرہ بنا کر اپنے گھر سے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں بریسلیٹ وغیرہ، آج کل جو بچیاں ہیں خود بریسلیٹ وغیرہ بیچ کر بہت زیادہ انکم جنریٹ کر رہی ہیں آن لائن پہ، اور انسٹا پہ اپنے اکاؤنٹ بنا کر، واٹس ایپ گروپ کے تھرو یا پھر فیس بک پیجز پر بنا کر، بہت سارے ویز ہیں کہ آپ اپنی چیزیں بنا سکتی ہیں، بنا کر ان کو بیچ سکتی ہیں۔ بیکنگ اینڈ کوکنگ ہے دین، بیکنگ اینڈ کوکنگ، گھر بیٹھے آپ کھانا پکا کر ایک اچھا ذریعہ انکم کا جنریٹ کر سکتی ہیں، جیسے کیک، سنیکس یا لنچ باکس وغیرہ بنا کر تو لوگوں کو دے سکتی ہیں۔ 5 پوائنٹ پہ ہے کہ بلاگنگ کر کے یا یوٹیوب چینل بنا کے اسلامک کنٹینٹ کریشن، یہ بھی ایک اچھا وہ ہے کہ آپ کس طرح اسلامک کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہو، جو کہ آپ بلاگنگ یا یوٹیوب چینل بنا کر سکتے ہو۔ اس میں بھی آپ نے جو ہے نا دینی معلومات دینی ہے، کھانے پکانے میں اگر ایکسپرٹ ہیں تو اس کو بتائیں، یا پھر آپ جو ہے نا دوسروں کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، پیرنٹنگ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یوٹیوب چینل بنائیں یا پھر بلاگ لکھیں۔ نیکسٹ ہے سیونگ اینڈ ٹیلرنگ، کہ آپ لوگ کپڑے سل کر یا عبایات یا بچوں کے ڈریسز سل کر، فراکس وغیرہ بچیوں کے بہت زیادہ آج کل لوگ بنا رہے ہیں اور آن لائن سیل کر رہے ہیں۔ آن لائن ان کے اپنے اسٹور بھی ہیں، ایون ویب سائٹس بھی ہیں، لیکن اگر آپ نے شروع سے کام کرنا ہے تو آپ نے سمپل فیس بک پیج بنائیں، یوٹیوب چینل بنائیں، اور پھر اپنے انسٹا پہ اپنے ویڈیوز ڈالیں۔ اس طرح آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے، آپ کی چیزیں آپ سے خریدیں گے۔ آج کل ویسے بھی آن لائن کا دور ہے، ہر کوئی آن لائن پہ چیزیں اسکرین پہ پسند کر کے تو وہاں سے کلک کر کے لیتے ہیں۔ آن لائن ٹیوٹرنگ ہے دین 7 پوائنٹ، آن لائن ٹیوٹرنگ مین اسکول کے سبجیکٹس آپ پڑھا سکتے ہیں، میتھ، انگلش، سائنس آن لائن، اسپیشلی ہیلپ فار ہوم اسکولنگ مومس، بیکاز مومس جو ہیں کچھ ہوم اسکولنگ کو جو پریفر کرتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے گھر میں رہ کر ہی زوم یا اسکائپ پر کلاسز لیں، تو ان کو آپ اپنی سروسز دے سکتی ہیں ہوم اسکولنگ کر کے۔ ہوم اسکولنگ والوں کے لیے آپ لوگ آن لائن ٹیوٹرنگ کا کریں۔ دین ہے ورچوئل اسسٹنٹ کی جابس، جو کہ گھر رہ کر آپ کسی بھی کمپنی کے ای میلز ہو گئے، شیڈول ہو گئے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مینیج کر کے آپ کمائی کر سکتی ہیں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ۔ تو پھر ہے سیلنگ ڈیجیٹل پروڈکٹس جن کا آپ وہ اسلامک ای بکس ہو گئے، مین الیکٹرانک بکس، اپنی کوئی بک بنائیں، اس کے بعد اس کو آپ سیل کریں، ایٹسی کے اوپر، شاپیفائی کے اوپر، مینی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹس ڈیجیٹل سیل کر سکتی ہیں۔ پلینرز بنائیں، کڈز ورک شیٹس بنائیں، قرآن کے جرنلز بنائیں اور ان کو آن لائن سیل کریں۔ یہ ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹس۔ دین ہے ڈراپ شپنگ اینڈ ای کامرس 10 پوائنٹ پہ، جو ڈراپ شپنگ ہے نا، مین کہ آپ کی اپنی وہ چیز نہیں ہوتی، آپ نے دوسروں کا کوئی بھی اپنے دوسروں کی کوئی چیز بیچنی ہے تو اس میں آپ کو آپ کی جو ہے نا آپ کا حصہ مل جاتا ہے کہ آپ نے اس کی جو چیز کو ہے نا کمپنی کا کوئی چیز ہے اس کو بیچا ہے تو۔ اور دین ہے ای کامرس، آج کل ہر جگہ ای کامرس کا چرچا ہے کہ آپ ڈراپ شپنگ کرو، ای کامرس کرو، آپ نے آن لائن اسٹور اپنا بنانا ہے۔ اسٹاک آپ کے پاس نہیں ہوگا، اسٹاک وہ جو ہے وہ اپنا خود شپ کرے گا اپنا اسٹاک، آپ نے صرف ان کی چیز بیچنی ہے۔ آپ اس میں آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر اسٹاک رکھے ڈراپ شپنگ کے ذریعے اپنا آن لائن اسٹور چلا سکتی ہیں، جیسے جائن ماز ہو گئے، حجاب وغیرہ بیچ کر۔ لاسٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح اپنے جو ہے نا اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر مثال کے طور پر آپ لوگ سیونگ کا کام کرتے ہو، ٹیلرنگ کرتے ہو، کپڑے سیتے ہو، تو آپ لوگ صرف اس کام پہ فوکس نہ کریں، آپ ایک اور بھی اسکل سیکھیں، مین کہ مہندی لگانا سیکھیں۔ تو آپ اپنے اب جب کوئی آپ کے پاس اپنے کپڑے سلوانے کے لیے آئے تو آپ
کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہو تو وہ آپ سے یہی پوچھے گا کہ بھئی آپ نے مہندی بھی خود لگاتی ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی میں یہ سروسز بھی دیتی ہوں، میں لوگوں کو مہندی بھی لگاتی ہوں، تو مہندی لگا کر بھی تھوڑی سی چارجز لے لیا کریں۔ دین آپ اپنے وہاں پہ اپنے کچھ اور بھی سیمپلز وغیرہ یا لیسز وغیرہ لے کے رکھیں کہ جی میں یہ جو ہے نا کپڑے بنا کر بیچتی بھی ہوں، اگر سلے سلا آپ نے اپنے بچوں کے لیے لینے ہیں۔ اور یہ کہ اب دوسرے کچھ اور چیزیں مین کے بریسلیٹس وغیرہ یا جویلری کہ یہ چیزیں بھی میں بیچتی ہوں، تو اس طرح آپ کے پاس بہت سارے جو ہے نا ویز جنریٹ ہوں گے۔ آپ ایک چیز پر لمٹ ہو کے نہیں رہ جائیں گے کہ آپ صرف سیونگ کرتی ہیں۔ تو یہ دوسری بہت آسان سی چیزیں ہیں، جیسے ٹیلرنگ کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا مہندی لگائیں، پھر جویلری بنا کے بیچیں، جو کہ بہت ایزی ہے بریسلیٹ بنانا۔ آج کل بریسلیٹ لوگ اتنے زیادہ لے رہے ہیں، میں خود بریسلیٹ وغیرہ بیچتی ہوں، ساتھ میں کپڑے بھی سیتی ہوں، تو یہ سارے کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہو ایز اے وومین گھر میں رہتے ہوئے۔ اپنے بہت سارے ایک چیز پر ہی آپ لوگ لمیٹڈ نہ ہو کہ ایک ہی چیز پہ ہم لوگوں نے وہ کرنا ہے۔ آپ لوگ اگر ایک چیز سے نہیں ہو رہا تو دوسری چیز کی طرف آ جائیں۔ دین فائنل جو ایڈوائس ہے سسٹرز آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو راستے خود بنتے آ جاتے ہیں۔ آپ حلال کمائیں، اپنے گھر والوں کی مدد کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، محنت، شوق اور جذبات جب یہ تینوں چیزیں انسان میں آ جاتی ہیں تو انسان کو کامیاب بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اب سوچنا چھوڑیں اور بس کام کریں۔ جی بالکل، کامیابی انہی کو ملتی ہے جو کام شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی فضول باتوں پر بالکل دھیان نہیں دیتے۔ اگر تو آپ لوگ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو جلدی سے سٹارٹ کر لیں۔ بزنس میں یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اس وقت کامیاب ہو سکتے ہو جب آپ یہ تین چیزیں پوری کر لیں۔ ایک تو آپ نے اپنی کوالٹی بہتر بنانی ہے، دوسرا آپ نے کسٹمر کی ڈیمانڈ پوری کر دینی ہے، اور تھرڈ آپ نے اپنے جو پرائسز ہیں وہ بھی ریزنیبل رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ شروع میں ہی آپ نے لوٹ مار مچا دینی ہے۔ پہلے آپ نے اپنے کسٹمر کا اعتماد جیتنا ہے، اس کے بعد وہ کسٹمر کہیں نہیں جانے والا، وہ آپ کا ہی کسٹمر رہے گا اگر تو آپ اسے ریزنیبل پرائسز میں اچھی کوالٹی کی چیز پرووائڈ کریں گے اور اس کی ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے۔ تو جی یہ تھے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس جو کہ آپ کی بہنیں آپ لوگوں کو گھر بیٹھے کہ کس طرح آپ اسلام کے حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر بیٹھ کے کمائی کر سکتے ہو۔ کچھ ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ لوگ اب تک کون سا آن لائن کام مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔